الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 12 سیکھیں گے۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر نیو ہے ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ جو ناظرین آج ہمارے چینل پر پہلا سبق سننے لگے ہیں، سماعت کرنے لگے ہیں، ان سے گزارش ہے آپ سبق نمبر 12 سیکھنے سے پہلے پچھلے تمام سبق ان کے لنک میں نے سبق نمبر 12 کی ویڈیو میں دے دی ہیں، تو آپ پہلے پچھلے تمام اسباق پڑھنا سیکھیں۔ جب آپ پچھلے تمام اسباق پڑھنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 12 آپ کے لیے سیکھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین کے بارے میں ہے۔ نون ساکن اور تنوین اس کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام اور نمبر 4 اقلاب۔ سبق نمبر 12 میں صرف 2 قاعدے جو ہیں وہ بتائے جائیں گے اور 2 قاعدوں کے حساب سے ہی یہاں پر اس کی مشق بھی کی جائے گی، اور وہ 2 قاعدے یہ ہیں اظہار اور اخفاء۔ یہ اوپر ہیڈ لائن دیکھ لیں آپ، سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین، اس کے آگے بریکٹ میں اظہار اور اخفاء لکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سبق میں 2 قاعدے جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، 2 قاعدے اگلے سبق میں سکھائے جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اظہار کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، یعنی خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے حرف کو۔ اور حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں، اور وہ یہ لکھے ہوئے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ پھر سماعت فرمائیں، اسے زبانی یاد کرنا ہے آپ نے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں پچھلے اسباق ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تنوین کے بارے میں بھی پچھلے اسباق میں جو بتا دیا گیا ہے۔ جن دوست احباب کو نہیں معلوم، یہاں پہ ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں نے دے دیا ہے، آپ ضرور اسے دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے اور تنوین کیا ہوتا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ دیکھیں، جیسے یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، تو یہاں پر اسے خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، تو یہ 6 حروف کی جو مثال ہے یہاں پہ پہلے بیان کی گئی ہے حروف نون ساکن کے ساتھ، پھر اس کے بعد بیان کیا جائے گا نون تنوین کے بعد۔ یہ الگ الگ مثالیں جو ہیں وہ آپ کو سکھائی جائیں گی انشاءاللہ۔ نون ساکن اخفاء، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ اور حروف اخفاء 15 ہیں، اور یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ زبانی آپ نے یاد کرنے ہیں۔
حروف حلقی بھی 6 جو بتائے گئے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اور یہ جو حروف ہیں، یہ حروف اخفا 15، یہ بھی زبانی یاد کریں گے، پھر ہی ظاہر سی بات ہے جب یہ آپ کو اچھے طریقے سے مضبوطی سے یاد ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ حروف اخفا ہیں، یہاں پہ اخفا کیا جائے گا، یہ حروف حلقی ہے، یہاں پہ اظہار کیا جائے گا۔ تو یہ اس لیے اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اور مضبوطی سے یاد کرنا ہے، پختہ یاد کرنا ہے۔ یہ حروف ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں حروف اخفا۔ آپ نے اسے یاد کر لینا ہے اور 6 حروف حلقی یاد کر لینے ہیں۔ تو یہ 2 قاعدے جو بیان کیے گئے ہیں، اظہار کہاں ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ آگے ادغام اور اقلاب کے بتایا گیا ہے کہ اس کے قاعدے جو ہیں یہ سبق نمبر 14 میں بیان کر دیے جائیں گے۔ تو ہم آج کا یہ سبق نمبر 12 اس کی مشق کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اس کو ہجوں کے ساتھ بھی پڑھیں گے، روا بھی پڑھیں گے۔ آپ اس کو ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم، نون، زیر، من، حمزہ زبر آ، من، آ، جیم زبر جا، من، آجا، لام، دو زیر، لن، من، آجا، لن۔ یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے، یعنی ظاہر کر کے حرف کو پڑھیں گے، گنہ نہیں کریں گے، یعنی من آجا لن نہیں پڑھیں گے بلکہ من آجا لن، خوب اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم، نون، زیر، من، ہا، الف زبر ہا، من، ہا، دال، دو زیر، دن، من، ہا، دن۔ یہاں پر حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے تو اظہار کیا جائے گا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے تو یہاں پہ بھی اظہار ہوگا۔ میم، نون، زیر، من، عین زبر ع، من، ع، لام زبر لا، من، علا، قاف، دو زیر، قن، من، علقن۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے تو اظہار کریں گے۔ آپ اچھے سے توجہ سے سماعت کرتے جائیں اور اسے ذہن نشین کرتے جائیں۔ میم، نون، زیر، من، حا زبر حا، من، حا، کاف، یا زیر، کی، من، حکی، میم، دو زیر، من حکیمن۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے تو یہاں پر بھی اظہار کریں گے۔ اس کو رواں پڑھتے ہیں پہلی سطر کو ساتھ میں، تو وہاں بھی پڑھتے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کے ہجے کی یہ پہلی سطر کی، اب اس کو رواں پڑھتے ہیں۔ من آجالن، من ہادن،
من علق من حکیم. آگے چلتے ہیں. میم نون زیر من غین زبر غا من غا فا واو پیش فو من غفو را دو زیر رن من غفور. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غائن آیا ہے تو اظہار کر کے پڑھیں گے. میم نون زیر من خا واو زبر خو من خو فا دو زیر فن من خوفن. یہاں پر حروف حلقی میں سے خا آیا ہے نون ساکن کے بعد تو خوب اظہار کر کے پڑھیں گے. یہ تھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے جو حروف آئے اظہار کر کے پڑھیں گے، اس کی مثالیں تھیں. اب آگے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جو حرف آئے گا اسے گنہ کر کے پڑھیں گے. تو اب آگے یہ بیان کیا جائے گا. فا زبر فا میم نون زبر من فمن تا زبر تا فمن تا با زیر بی فمن تابی عین زبر ع فمن تابع. یہاں پر اخفا کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے تو اخفا کیا جائے گا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. میم نون زیر من سا زبر سا من سا میم زبر ما من ساما را زبر را من ساما را تا دو زیر تن من سامارات. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا آیا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کریں گے. ابھی سطر نمبر 2 کو رواں پڑھ لیتے ہیں. من غفور من خوف فمن تابع من ثمرات. آگے چلتے ہیں. میم نون زیر من جیم واو پیش جو من جو عین دو زیر عن من جوعن. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جیم آیا ہے، اخفا کریں گے، اور جیم کے بعد واو ہے ساکن ہے حروف مدہ میں سے ہے، اس کو مدہ بھی کریں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے. من جوعن. خوب اچھے طریقے سے الفاظ کی ادائیگی کریں، خوبصورت کر کے پڑھیں. میم نون زیر من دال واو پیش دو من دو نون زیر نی من دونی کاف میم پیش کم من دونکم. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حروف اخفا میں سے دال آیا ہے، اخفا کریں گے، اور آگے دال متحرک ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے تو واو ساکن جب ہو اس کے پیچھے متحرک حرف پیش ہو تو حرکت پیش ہو تو وہاں پر حروف مدہ ہے. یہ واو حروف مدہ میں سے ہے تو لہذا یہاں پہ اس کو لمبا بھی کریں گے، اخفا بھی کریں گے، اور آگے دال کو لمبا بھی کریں گے. من دونکم. میم نون زیر من زال زبر زا من زا ہا زبر ہا من زاہا با دو زیر بن من ذاہبن. یہاں پر حروف اخفا میں سے زال آیا ہے
تو لہذا یہاں پر بھی اخفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان فَإِن، زا زبر زا فَإِن زا، لام لام زبر لل فَإِن زلل، تا میم پیش تم فَإِن زللتم، یہاں پر بھی حروف اخفا میں سے زا آیا ہے، اس کے پیچھے نون ساکن ہے، نون ساکن ہو حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے۔ اب اس کو رواں پڑھتے ہیں۔ من جوع، من دونکم، من ذہاب، فَإِن زللتم، میم نون زبر من، سین زبر سا منسا، فا زیر فی منصافی، ہا زبر ہا منصافیہا، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آیا ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ میم نون زبر من، شین زبر شا منشا، کاف زبر کا منشاکا، را زبر را منشاکا را، یہاں پر بھی اخفا کریں گے، حروف اخفا میں سے نون ساکن کے بعد شین آیا ہے تو غنہ کریں گے۔ میم نون زیر مین، صاد لام زبر صل من صل، صاد الف زبر صا من صل صا، لام دو زر لن من صل صالن، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آیا ہے تو اخفا کریں گے۔ اور آگے جو صاد بھی ہے، ایک صاد پر تو ریڈ نشان ہے، دوسرے پر رنگین دوسرا ہے، تو یہاں پر جو ہے اس کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے، من صل صالن۔ آگے چلتے ہیں۔ حمزہ نون زیر ان، ضاد زبر ضا ان ضا، لام لام زبر لل ان ضلل، تا پیشتو ان ضللتو، یہاں پر بھی اخفا کریں گے، حروف اخفا میں سے ضاد آیا ہے نون ساکن کے بعد تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے۔ اب اس کو رواں پڑھتے ہیں۔ من صافیہا، من شاکر، من صلصال، ان ضللت، آگے چلتے ہیں۔ میم نون زیر من، طا یا زیر طی من طی، نون دو زیر نن من طین، میم نون زبر من، ضا زبر ضا من ضا، لام زبر لا من ظلا، میم زبر ما من ظلم، یہاں پر بھی اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضا آیا ہے، ادھر بھی اخفا کریں گے۔ میم نون زیر من، فا پیش فو من فو، را واو پیش رو من فرو، جیم دو زیر جن من فروجن، یہاں پر بھی اخفا بھی ہے اور حروف مدہ میں سے واو ہے تو اس کو لمبا بھی کریں گے، فرو اس کو لمبا کریں گے اور من پر اخفا کریں گے، من فروجن۔ میم نون زیر من، قاف با زبر قب من قب، لام اشلو من قابلو، یہاں پر بھی
اخفا بھی کریں گے، حروف اخفا میں سے قاف آیا ہے نون ساکن کے بعد تو غنہ کریں گے، آگے با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے، خوب ظاہر کر کے قلقلہ پڑھیں گے۔ من قابل، اس کو رواں پڑھتے ہیں، من طین، من ظلم، من فروج، من قابل، آگے چلتے ہیں، میم نون زیر من، کاف زیر کی، من کی، تا کھڑی زبر تا، من کی تا، با دو زیر بن، من کتابن۔ یہ تھا، یہ حروف اخفا جو ہیں وہ نون ساکن کے بعد آئیں تو وہاں پہ اخفا کیا جائے گا۔ اس کی مثالیں جو ہیں وہ 15 حروف تھے، ایک ایک کر کے یہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں، سب کی سب آپ کو پڑھا دی گئی ہیں، سکھا دی گئی ہیں۔ اب آگے جو ہے مثالیں ہیں حروف حلقی میں کی نون ساکن کے بعد کلمے کے درمیان میں اگر نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اب اس کی مثال ہے، پہلے نون یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، یہاں پر ین او نہیں پڑھیں گے، اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی اظہار ہی ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں پر حمزہ حروف حلقی میں سے آیا ہے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اظہار کریں گے، ین او نا، یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین او نا۔ آگے چلتے ہیں، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، یہاں پر بھی نون ساکن یہ کلمے کے درمیان میں آیا ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے، من ہم۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، ان عم، تا زبر تا، ان عم تا، یہاں پر بھی اس حرف کو خصوصی توجہ کریں، بعض دوست احباب ان عامتا پڑھتے ہیں، ان عامتا نہیں ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے تو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ان عامتا پڑھیں گے۔ اب اس کو روا پڑھتے ہیں، من کتاب ین اونا منہم انعمتا، واو نون زبر ون، حا را زبر حر، ون حر، فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، یا نون پیش یون، فاسا یون، غین زیر غی، فاسا یون غی، ضاد واو پیش دو، فاسا یون غیدو، نون زبر نا، فاسا یون غیدونا، یہاں پر بھی ذرا توجہ کریں، یہ یا نون پیش یون، اس کے بعد غین زیر غی، یہ غین جو ہے یہ نون ساکن کے بعد ہے اور حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار کریں گے، فاسا یون غیدونا پڑھیں، فاسا یون غیدونا نہیں پڑھیں گے، فاسا یون غیدونا پڑھیں گے۔ واو لام زبر وال، میم نون پیش من، وال من، خا زبر خا، وال من خا،
نون زرنی والمنخانی قاف زبر قا والمنخانق تا پشتو والمنخانقات. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا ہے تو اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے. والمنخانقات پڑھیں گے, والمنخانقات نہیں پڑھیں گے. آگے حروف اخفاء جو ہیں یہ بیان ہونے لگے ہیں. 15 نون ساکن کلمے کے درمیان میں آ جائے, اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے, یعنی گنہ کریں گے. حمزہ نون زبر ان, تا زبر تا, انتا. اب اس کو رواں پڑھتے ہیں. وانحر فسینغضون والمنخنقۃ انت. آگے چلتے ہیں. تا نون زبر تن, سین واو زبر سو, تن تن سو. نون زبر نا, تن سونا. یہاں پر اخفاء ہوگا, نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سین آیا ہے. آگے چلتے ہیں. نون نون پیش نون, شین زیر شی, نون شی. زا پیش زو, نون شیزو. ہا الف زبر ہا, نون شیزو ہا. یہاں پر بھی اخفاء ہوگا, شین آیا ہے. یا نون زبر ین, صاد پیش سو, ینسو. را واو پیش رو, ینصرو. نون زبر نا, ینصرونا. میم نون زبر من, ضاد واو پیش دو, من دو. دال دو زیر دن, من دو دن. یہاں پر حروف اخفاء میں سے ضاد آیا ہے, نون ساکن کے بعد اخفاء کریں گے. اب اس کو رواں پڑھتے ہیں. تنسون ننشزها ینصرون منضود. آگے چلتے ہیں. یا نون زبر ین, طا زیر ط, ینط. قاف واو پشقو, ینطقو. نون زبر نا, ینطقون. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے طا آیا ہے تو اخفاء کریں گے. حمزہ نون پیش ان, را پیش ذر, انظر. حمزہ نون زبر ان, فا پیش فو, انفو. سین زیر سی, انفوسی. کاف میم پیش کم, انفسکم. یا نون زبر ین, قاف پیش کو, ینقو. ضاد واو پیش دو, ینقضو. نون زبر نا, ینقضون. اب اس کو رواں پڑھتے ہیں. ینطقون, انظر. انفسکم, ینقضون. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 12 اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے انشاءاللہ, اور آدھا حصہ کل پڑھیں گے, پارٹ نمبر 2 میں پڑھ لیں گے. امید ہے سب دوست احباب کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.